بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین، اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت۔ دوستو، اس معاملے پر بہت سی رائے اور ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو 4 نہیں صرف ایک ہی شادی کرنی چاہیے، جبکہ مردوں کا کہنا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو 4 ہی کریں۔ وہیں کچھ مردوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی ایک ہی بھلی۔ ہم اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی اسلامی نقطہ نظر سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ مردوں کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ آپ کی رائے کامنٹ میں ضرور آنی چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ایک غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے۔ اس کا سوچنا ہے کہ اسلامی روح سے ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت بیہودہ اور غیر اخلاقی ہے، اور اگر اس بات پر مسلمان اور عیسائی متفق ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ I have one question. I find it immoral and vulgar for a Muslim to have more than one wife. What do you think about this? Actually, I know the roots of this, but I want to know your opinion about this. And I think if our religions, Christianity and Islam unites, I think that Muslims should have one wife. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید اس دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ صرف ایک سے شادی کرو۔ اس کے علاوہ بائبل، رامائن، ویدا سمیت کوئی ایسی کتاب نہیں جو یہ کہتی ہو کہ صرف ایک سے شادی کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے رامائن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں شری رام کے باپ نے بادشاہ وشرت کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اگر آپ مہا بھارت پڑھیں تو اس میں شری کرشن کی 2 4 نہیں بلکہ 16,108 بیویاں تھیں۔ اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ سلمان کی 700 بیویاں تھیں، ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں۔ تو بائبل اور دوسری کتابوں میں اس حوالے سے تو کچھ نہیں لکھا۔ مرد جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتا ہے، چاہے وہ 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں یا 1000، کوئی حد نہیں۔ اسلام واحد دین ہے جس نے اس میں حدود مقرر کی ہیں۔ سورہ نساء میں کہا گیا کہ عورت سے شادی کرو 1 سے، 2 سے، 3 سے یا 4 سے، لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی سے کرو۔ Has put an upper limit. Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہندوازم کے مطابق عیسائیت میں آپ جتنی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں، صرف اسلام نے ہی اس میں حد مقرر کی ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تب ہی 1 سے زیادہ شادیاں کرو، ورنہ ایک ہی کرو، اور اگر انصاف کر بھی سکتے ہو تو بھی صرف 4 ہی کی اجازت ہے۔ اور اگر اب 4 شادیوں کو ہی لیں تو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اسلام میں ہے کہ لازمی 4 شادیاں کرنا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ 4 بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ 4 شادیاں بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ وجہ دیکھیں کہ اسلام کیوں 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ عورتوں میں بیماریوں اور جراثیموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ ہے، جبکہ مردوں میں یہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جبکہ عورتیں بیماریوں سے لڑ سکتی ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک جی سکتی ہیں۔ آج کی دنیا میں سگریٹ پینے، ٹریفک حادثات، جنگوں اور دوسری وجوہات سے مرد زیادہ مرتے ہیں عورتوں کی نسبت، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ صرف ترقی پذیر ممالک جیسے کہ بھارت ہے جہاں پر لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کئی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے یا حمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو روک دیا جائے تو بھارت میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج کے سروے کے مطابق نیو یارک میں ہی مردوں سے 10 لاکھ خواتین زیادہ ہیں۔ امریکہ میں مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد ہے جو 78 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ جرمنی میں 50 لاکھ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ انگلینڈ میں 40 لاکھ، روس میں 90 لاکھ خواتین مردوں سے زیادہ ہیں۔ Except in a few third world countries like India, where I come from, the female population is less than the male population. It is because of female feticide and female infanticide. If you stop this evil practice of female feticide and female infanticide, even in India, the population of the females will outnumber the male population. Today, according to statistics, in New York alone, there are more than 1 million females more than males. In USA alone, there are 7.8 million females more than males. In Germany alone, there are 5 million females more than males. In UK alone, there are 4 million females more than males. In Russia alone, there are 9 million females more than males.
And God alone knows how many millions of females are more than males throughout the world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مثال کے طور پر اگر آپ سے متفق ہو بھی جاؤں کہ ایک مرد کو صرف ایک ہی عورت سے شادی کرنی چاہیے، تو اگر نیو یارک میں ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہو تو وہاں جو لاکھوں خواتین ہیں وہ اکیلی ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی، کیونکہ ان کو کوئی مرد شادی کے لیے نہیں ملے گا۔ تو ان 78 لاکھ خواتین کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ وہ اس مرد سے شادی کریں جو پہلے سے شادی شدہ ہے یا پبلک پراپرٹی بن جائیں۔ امریکی سروے کے مطابق ایک امریکی شخص شادی سے پہلے 8 مختلف خواتین کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے کہ آپ تعلق تو جتنی چاہے خواتین سے رکھ لیں، مگر شادی کی بات آئے تو صرف ایک سے۔ اگر ایک خاتون کسی شخص کی دوسری بیوی بن جائے تو اس کو تمام قانونی حق حاصل ہوں گے، لیکن اگر بغیر شادی کے ہی کوئی خاتون کسی کے تعلق میں رہے تو نہ عزت ہے نہ ہی کوئی قانونی حق۔ اسلام اس مسئلے کا حل ہے۔ میرے مطابق اسلام نے کچھ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اس لیے دی تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی، لیکن اسلام کے مطابق بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان عورت کے لیے بہتر ہے۔ ایک اچھی مسلمان خاتون جانتی ہے کہ وہ کبھی اس چیز کا برا نہیں منائے گی کہ اس کے شوہر کسی اور سے شادی کرے، کیونکہ اس سے ایک اور مسلمان بہن پبلک پراپرٹی بننے سے بچ جائے۔ یہاں پر اس غیر مسلم عورت نے ایک اور سوال کر دیا کہ خاتون اگر 4 شوہر رکھے تو وہ بری ہے، لیکن اگر ایک مرد 4 بیویاں رکھے تو صحیح، ایسا کیوں ہے؟ I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ مسئلہ نہیں، لیکن ایک سے زیادہ عورتیں اس کے تعلق میں ہوں تو یہ بری بات ہے۔ جیسا کہ امریکہ میں ایک شخص 8 خواتین کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے تو برا ہے، لیکن اگر وہ ایک اور شادی کر کے عورت کو تمام قانونی حقوق دیتا ہے تو وہ برا نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو خدا آپ اور مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر عورت کو 4 شادیوں کی اجازت ہو بھی جائے تو اس کے 4 شوہر ہوں، اس کے ہاں بچہ ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ان 4 میں سے کس شوہر سے ہے؟ تو اگر بچے کو اسکول داخل کرانے جائیں تو کیا نام بتائیں گے؟ آج کل سائنس سے DNA کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بچے کا باپ ہے، لیکن یہ چیز آج دریافت ہوئی ہے، ماضی میں نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد تو 4 خواتین کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، وہ ان کی کفالت کر سکتے ہیں اور انہیں حقوق دے سکتے ہیں، مگر ایک عورت 4 مردوں کی کفالت اور ان کے حقوق نہیں دے سکتی۔ اور آج سائنس بتاتی ہے کہ مرد اگر ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ تعلق میں ہو اور ان کے ساتھ وفادار بھی تو ان میں سے کسی کو بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن وہیں اگر ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق میں ہو تو اس صورت میں بیماریاں نہ صرف وہ عورت موصول کرے گی بلکہ اس کو آگے پھیلائے گی بھی۔ تو میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک عورت 4 شوہر رکھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔